अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज की इस नशिस्त में हम एक सवाल जो कि हमें कमेंट्स की शक्ल में भी बार बार आया, उसके अलावा ईमेल की शक्ल में भी गालिबन आया, और उन भाई का ये मुतालबा था कि आप जवाब वीडियो में ही दीजिए, हमें लिखा हुआ जवाब नहीं चाहिए या फिर हमें ऑडियो में भी जवाब नहीं चाहिए। तो इसलिए हम इस सवाल के जवाब की वीडियो रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो आइए पहले सवाल पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं स्क्रीनशॉट भी आपकी स्क्रीन पर लगा दें कि सवाल भाई ने क्या पूछा। हम इनका सवाल पढ़ते हैं, कमेंट पढ़ते हैं, फिर उसका जवाब भी साथ साथ इंशाल्लाह देने की कोशिश करते हैं। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं। ये अता खान साहब हैं और ये सवाल करते हैं या पहले कमेंट करते हैं, कहते हैं कि जिन्नात आदम से पहले की तख्लीक हैं। इस वक्त शैतान इबादत गुजार था। तमाम इंसानों की रूहें आलम अरवाह में थीं। ना कोई नबी, ना 4 किताबों का नुज़ूल हुआ था। आदम की तख्लीक के वक्त फ़रिश्ते ने अर्ज़ की कि इबादत के लिए हम काफ़ी हैं। तो ये अभी कमेंट चल रहा है, लेकिन बहरहाल ये जो आपका फ़िक्रा है ना कि फ़रिश्तों ने ये अर्ज़ की कि इबादत के लिए हम काफ़ी हैं, ऐसी बात नहीं है। फ़रिश्तों ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हम काफ़ी हैं, ठीक है। आगे मतलब ये भी कि दुनिया में ये फ़साद बर्पा करेंगे, यानी इंसान के बारे में। ये असल में सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 30 की तरफ रेफ़र करें, जिसके अंदर फ़रिश्तों ने इंसान की तख्लीक के बारे में या उनको खलीफा बनाने के ऊपर ये बात कही थी कि ये तो फ़साद बर्पा करेगा। तो वही कमेंट के अंदर ये बात कर रहे हैं। तो आगे लिखते हैं कि सवाल ये है, यहाँ से सवाल इनका शुरू हो रहा है। सवाल ये है कि जिन्नात कैसे, क्यों, किसकी वजह से गुमराह हुए? क्योंकि फ़सादी या गुमराही वसवसे शैतान पैदा करवाता है। वो इबादत गुजार था, सजदा ना करते वक्त मरदूद कहलाया। तो ये इनका पहला सवाल है। और दूसरा सवाल, जो जिन्नात आदम की तख्लीक से पहले गुमराह हुए, वो दोज़ख में जाएंगे? अगर हाँ, तो वो किसके बहकावे में आकर गुमराह हुए? तो ये इनके 2 सवाल हैं दरअसल। पहला सवाल ये है कि जिन्नात कैसे, क्यों, किसकी वजह से गुमराह हुए? क्योंकि फ़सादी या गुमराही तो वसवसे शैतान पैदा करवाता है, और शैतान जो है वो तो इबादत गुजार था। ये बात इन्होंने यहाँ पे लिखी कि जिन्नात कैसे, क्यों, किसकी वजह से गुमराह हुए। तो अता खान साहब ये चीज़ ज़हन में रखिए कि जिन्नात जो हैं, ये किसकी वजह से गुमराह हुए। ये बात यहाँ पे तो हमें इस तरीके से कुरान पाक के अंदर इस तरह नहीं मिलती कि जिन्नात जो हैं वो किसकी वजह से गुमराह हुए। जिन्नात असल में जो कुरान पाक के अंदर ये बात आई कि जिन्नों ने या फिर इबलीस ने, ख़ास तौर पे इबलीस का, ये चीज़ ज़हन में रखिए कि इबलीस जिन्नों की नस्ल में से है, ठीक है। जैसा कि सूरतुल कहफ के अंदर भी ये बात आई है एक आयत के अंदर, ठीक है, काना मिनल जिन के अल्फाज आते हैं। तो इबलीस जो है वो जिन्नों की नस्ल में से है, और जिन जो हैं वो ही शैतानों की नस्ल में से हैं, ठीक है। यानी शैतानों के अंदर शैतान की नस्ल ही जो है वो उसको जिन कहते हैं, ठीक है। और उसी में से एक इबलीस है जिसने के आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया अल्लाह के हुक्म के ऊपर। और वो किस वजह से इनकार किया? वो किसी के वसवसे की वजह से नहीं किया, बल्कि उसने वो तकब्बुर की वजह से इनकार किया, जिसका कुरान पाक के अंदर वाज़िह बयान है कि उसने कहा कि मैं तो आग से बनाया मुझे, और इसको जो है आदम को आपने, अल्लाह करीम ने मिट्टी से तख्लीक किया है, जिसकी तख्लीक का कुरान पाक के अंदर ज़िक्र है। और फ़रिश्तों को भी इस चीज़ का बताया गया कि किस तरीके से इंसान की अल्लाह करीम तख्लीक कर रहे हैं, और जिन्नों को भी ज़ाहिर बात है बताई गई ये बात, जिसकी वजह से उसको ये पता था, ठीक है। उसने, उसको अल्लाह करीम ने बताया कि मैं आदम को इस मिट्टी से बना रहा हूँ। तो उसने इसके ऊपर तकब्बुर करते हुए, जब उसको तख्लीक का पता चला कि आदम की तख्लीक हो रही है मिट्टी से, और मैं जो हूँ मुझे नार से बनाया है, तो वो उसके ऊपर घमंड में आया, तकब्बुर में आया। इस वजह से वो काफिरों में से हो गया। काना मिनल काफिरीन के अल्फाज भी मिलते हैं सूरतुल बक़रा के अंदर। तो उससे पता चलता है कि ये जो था शैतान, इबलीस, ये जिन्नों में से था, और ये तकब्बुर की वजह से गुमराह हुआ, और इसने उस तकब्बुर की वजह से अल्लाह करीम के एक हुक्म का इनकार कर दिया, ठीक है। ये बात तो अब उम्मीद है आपको क्लियर होगी यहाँ पर। यहाँ एक और चीज़ जो आपने अपने सवाल से पहले कमेंट के अंदर लिखी कि आदम की तख्लीक के वक्त फ़रिश्तों ने अर्ज़ की कि इबादत के लिए हम काफ़ी हैं। तो ये भी बात मैं आपको पहले ही बता चुका कि कुरान पाक के अंदर
کافی کا لفظ جو ہے یہ فرشتوں کے لیے بالکل نہیں آیا کہ اللہ کے سامنے انہوں نے کہا کہ ہم ہی کافی ہیں تیری تقدیس کے لیے یا حمد کے لیے. تو یہاں پر یہ بات نہیں ہو رہی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کی. انہوں نے تو صرف اپنا ایک عقیدہ یا اپنا ایک سٹینڈرڈ بتایا اللہ کریم کو. صرف اس چیز کا سمجھ لیں کہ انہوں نے واسطہ دیا اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کا کہ یا اللہ ہم تو صرف یہ جو سوال تو اس سے پوچھ رہے ہیں نا، یہ صرف ہم اپنے ایک سمجھ لیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہوگا پھر جب وہ آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے جو کلمات بتائے یا پھر جن چیزوں کے نام بتائے یا جس مخلوق کا یا پھر حضرت آدم علیہ السلام کی جس نسل کا نام بتایا، تو اس کے اوپر بھی انہوں نے پھر کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ کریم کے پھر وہاں پہ بھی علم کا اعادہ کیا. یہ بات آپ تفاسیر میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ مختلف تراجم کے اندر بھی سورہ بقرہ کے. تو اس لیے یہ بات سمجھ لیجئے کہ انہوں نے اعتراض نہیں اٹھایا تھا اللہ کی تخلیق کے اوپر، انہوں نے صرف اور صرف ایک چیز رکھی تھی. اور یہاں پر ایک اور چیز جو آپ کے سوال کے اندر ہے، اس سے شائبہ ہو رہا ہے کہ آپ کے سوال میں یہ بھی چیز پنہا ہے. آپ نے کہا کہ فساد، دنیا میں فساد کریں گے. تو یہ آپ نے کہا کہ جنات کیسے، کیوں، کس وجہ سے گمراہ ہوئے؟ یعنی فساد جو ہے وہ تو صرف اور صرف شیطان ہی کرواتا ہے. تو یہاں پہ بھی آپ نے دو باتیں مکس کی کہ شیطان جو ہے وہ تو ہے ہی جن کی نسل سے. ٹھیک ہے، اور یہاں ایک چیز اور قرآن پاک سے ہی سمجھنے کی آپ کو ضرورت ہے. جہاں پہ قرآن پاک کا اختتام ہو رہا ہے من الجنت والناس، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وسوسے جو ہیں وہ جن بھی ڈال سکتے ہیں، انسان بھی ڈال سکتے ہیں. یعنی صرف اور صرف شیطان نہیں ہے اس کے اوپر وسوسوں پہ قادر، انسان بھی اس پہ ڈال سکتا ہے. جب وہی جن ہیں جو وسوسے ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، وہی جن اپنے وسوسے کا شکار نہیں ہو سکتا. جیسے انسان کو جب برے خیالات آتے ہیں، برے وسوسے آتے ہیں، تو وہ کیا اپنے وسوسوں کا شکار نہیں ہوتا؟ تو اس لیے یہ چیز سمجھ لیجئے کہ جو اگر جن یا پھر شیطان یا ابلیس جو ہے وہ اگر تکبر کا شکار ہوا تو وہ اپنے ہی وسوسوں کی وجہ سے یا اپنے تکبر کی وجہ سے یا اپنے اس علم کی وجہ سے جو اللہ کریم نے اس کو دیا کہ انسان کو میں کس سے بنا رہا ہوں؟ مٹی سے. اور اس کو کس سے بنایا ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ آگ سے بنایا ہے، جنوں کو بھی یا پھر ابلیس کو. تو اس کے اوپر اس نے تکبر کرتے ہوئے یہ کام کیا. پھر دوسرا سوال آپ کا کیا تھا کہ جو جنات آدم کی تخلیق سے پہلے گمراہ ہوئے وہ جنت میں، دوزخ میں جائیں گے؟ اگر ہاں تو وہ کس کے بہکاوے میں آ کر گمراہ ہوئے؟ تو یہ بھی آپ کا سوال امید ہے آپ کا اب کلیئر ہو گیا ہوگا کہ جو آدم کی تخلیق سے پہلے جنات تھے. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ چیز تو آپ کی ٹھیک ہے، آپ کی سوچ اس حوالے سے ٹھیک ہے کہ جو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ کریم نے فرشتوں کو بھی بنا دیا ہوا تھا اور اسی طرح جنات کو بھی بنا دیا ہوا تھا. لیکن یہاں پر اکثر مفسرین نے یا لوگوں نے یہ بات اٹیچ کر دی کہ فرشتوں نے اعتراض اس وجہ سے اٹھایا تھا یا جنات یا ابلیس کا اعتراض اس وجہ سے تھا کہ پہلے فساد جو ہے وہ جن مچا چکے تھے زمین کے اندر. تو یہ چیز جو ہے وہ لنک اس سے بالکل نہیں بنتا، اس کی تفسیر سے یا پھر ان آیات کے کانٹیکسٹ سے یا آپ کے سوالات سے. کیونکہ اگر ہم نے اس چیز کو جسٹیفائی کرنا ہے کہ جنوں کا پہلے فساد ہو چکا تھا زمین کے اندر، تو پھر ہمیں اس کے لیے کوئی چیز سالڈ ہمیں لانی پڑے گی کہ واقعی ہی جنوں کے فساد کو دیکھتے ہوئے جو پہلے ہو چکا تھا زمین میں بقول لوگوں کے، ٹھیک ہے، اس فساد کو دیکھتے ہوئے فرشتوں نے اعتراض کیا یا اس اعتراض کو دیکھتے ہوئے یا اس فساد کو دیکھتے ہوئے ہی ابلیس نے اعتراض کیا. تو یہ بات بالکل نہیں ہے، یہ قرآن پاک کے اندر اس طریقے سے بیان نہیں ہوئی کہ جن چونکہ پہلے فساد کر چکے تھے اس وجہ سے انسان بھی آگے سے فسادی ہوگا. یہ بات بالکل نہیں ہے، کیونکہ آپ کو یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کریم نے جب انسان کی تخلیق کا فرشتوں کے اندر اعلان فرمایا اور ان کو سجدے کا حکم دیا، ابلیس کو بھی اور ملائکہ کو بھی، تو اس کے اندر یہ بات بالکل نہیں تھی کہ میں اب کیا جنوں سے خلافت لے کے انسان کو دینے لگا ہوں. بالکل ایسی کوئی بات نہیں تھی. جنوں کے اختیارات مختلف ہیں، انسان کے اختیارات مختلف ہیں. تو اس وجہ سے یہ بات امید ہے اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ کتاب بھی آپ کو ایک ریفر کریں. یہ تفسیر الآیات ہے کتاب، جو کہ مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی سمجھ لیں کہ جس کے اندر افادات سے یا ان کی تفاسیر جو کہ وہ تفسیروں سے پڑھ کے لوگوں کو سنایا کرتے تھے، اس سے بھی اس آیت کے بارے میں یا اس طرح کے جو سوالات آپ کے اٹھ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ ضرور اس کتاب سے بھی استفادہ حاصل کریں.
جب اس کتاب کے اندر آپ آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کے اوپر بھی جائیں نا، تو وہاں پر بھی یہی باتیں بتائی گئی ہیں کہ فرشتوں کا اعتراض نہیں تھا، بلکہ فرشتوں نے صرف اللہ کریم سے علم حاصل کرنے کے لیے یہ بات پوچھی تھی۔ اور یہاں پر خلیفہ کا بھی بتایا گیا کہ آیت نمبر 30 کے اندر جب آتا ہے نا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، تو خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ نائب ہے اس کا مطلب، اور حکمرانی اللہ کریم انسان کو زمین میں عطا کر رہا ہے، اختیارات دے رہا ہے انسان کو، اس کی بھی ڈیٹیل اس کے اندر آئی ہے۔ ہم کوشش کریں گے اس کی اگر تصویر اتار کے آپ کے اسکرین شاٹ بھی دے دیں، اور اس کے اندر یہ بھی بات لکھی کہ یہ جو نقدس الگ کا ترجمہ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ اعتراض ہے اور وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ جناب ہم اس کے قابل ہیں، اس کا بھی اس کے اندر بڑا زبردست جواب ہے، اور امام قرطبی کی تفسیر سے بھی اس میں جواب ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے اپنے آپ کو نہیں پیش کیا تھا، ٹھیک ہے، کہ ہم جو ہیں وہ کافی ہیں تیری حمد کے لیے، تو انسان کو کیوں بنا رہا ہے، نہیں، انہوں نے اعتراض بالکل نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے صرف اور صرف اپنا ایک عقیدہ پیش کیا تھا، اس کا بھی ذکر اس کے اندر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ چیز ہے جو کہ آپ کے 2 سوالات تھے، جو اس تفسیر الآیات کے اندر بھی اس سے بھی ہم نے کچھ استفادہ حاصل کیا اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے، تاکہ علماء کی رائے بھی اس مسئلے کے اوپر لی جائے، مفسرین کو بھی دیکھا جائے کہ آپ کے جو یہ سوالات ہیں، 2 سوالات جو تھے ان کو کس طریقے سے کس طرح سے ایڈریس کیا جائے۔ تو یہ چیز سمجھ لیجئے، امید ہے آپ کو اب سمجھ آ گئی ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔